کیا نیک لوگوں کی وجہ سے گناہ گار بندے کی عبادت قبول ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، آج ہمارا درس قرآن کا 13واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر مبارکہ بیان کی۔ آج کی سبق میں ایاک نعبد میں، صرف ایاک نعبد میں جو چند اہم باتیں مفسرین کرام نے اپنی تفاسیر میں بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ الکریم ان کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ایاک نعبد، نعبد یہ جمع کا صیغہ ہے۔ نعبد یہ جمع کا صیغہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بزرگ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں، یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ مزید آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، کہ اس طرح جب بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو لوگوں کی زیادہ تعداد شامل ہوتی ہے جماعت میں۔ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے، اس جماعت میں شامل ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی نیک بندہ بھی اس جماعت کے اندر شامل ہو۔ جب اس نیک بندے کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی، تو بزرگ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے صدقے سے اس گناہ گار کی عبادت کو بھی قبول فرمائے گا۔ یعنی جماعت کے اندر جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اگر اس جماعت میں کوئی نیک شخص موجود ہوگا تو اس نیک کی عبادت کے صدقے اللہ تعالیٰ باقی گناہ گاروں کی عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، اسی آیت مبارکہ کے ایک حصے ایاک نعبد سے جو دوسری بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ حاجت طلب کرنے سے پہلے بندگی کا اظہار کیا جائے رب کی بارگاہ میں۔ جیسا کہ ہم آیت مبارکہ کے اندر دیکھیں کہ ایاک نعبد، عبادت کو پہلے بیان کیا گیا، بندگی کو پہلے بیان کیا گیا، پھر مدد طلب کی گئی وایاک نستعین۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی رب تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جب آپ کو کچھ چاہیے تو سب سے پہلے آپ اپنی بندگی کا اظہار کریں۔ یا اللہ، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ یا اللہ، تو میری اس ضرورت کو پورا فرما دے۔ یا اللہ، یہ میری حاجت ہے، تو مجھے عطا فرما دے۔ تیرے سوا کون ہے جو میری حاجت کو پورا فرمائے گا؟ تیسری بات بزرگان دین نے، مفسرین کرام نے، امام عبداللہ بن احمد نصفی، اس کو نصفی بھی پڑھتے ہیں، نصفی بھی پڑھتے ہیں، رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں، آپ کا ایک قول مفسرین کرام نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا، یعنی پہلے ایاک نعبد عبادت کا ذکر ہے، پھر مدد کا ذکر ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حاجت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز کا وسیلہ پیش کرنا، آپ فرماتے ہیں یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے، کہ بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت طلب کرنے سے پہلے کسی چیز کا وسیلہ پیش کرے کہ یا اللہ، میں تو گناہ گار ہوں، قرآن پاک کا صدقہ، قرآن پاک کا وسیلہ، یا اللہ تو مجھے یہ نعمت عطا فرما دے، یا اللہ میری حاجت پوری فرما دے۔
جیسے کہ بعض لوگ ہم نے دیکھے ہیں، بعض اہل علم کے منہ سے ہم نے یہ دعا سنی ہے کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، تجھے اپنے حبیب کا واسطہ میری حاجت پوری فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز کا وسیلہ پیش کرنا، آپ فرماتے ہیں یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس وسیلے کے صدقے قبول فرما دے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سننے، اس سے محبت کرنے اور بار بار اللہ پاک اس کی تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے صدقے سے میری، آپ کی، ہم سب کی اللہ پاک بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین آمین آمین۔